عادل، ایسا حکمران، ایسا امام جو عدل و انصاف سے کام لینے والا ہے، اور ایسا حکمران جو دنیا کے اندر عدل و انصاف کو قائم کرنے والا ہے، اور ایسا امام اور ایسا حکمران جو اپنی سلطنت میں، اپنی ریاست کے اندر عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرنے والا ہے، عدل و انصاف کے پیمانے پورے کرنے والا ہے۔ یہ ایسا انسان ہے، ایسا حکمران ہے، ایسا بادشاہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس شخص کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ اور یہاں ذلہ کی ضمیر بعض علماء نے اللہ رب العزت کی طرف منسوب کی ہے کہ اس کا مطلب اللہ رب العزت کے عرش کا سایہ ہوگا یا اللہ ذوالجلال کا سایہ ہوگا۔ امام سے مراد ایک قاضی بھی ہو سکتا ہے، ایک جج بھی ہو سکتا ہے۔ امام سے مراد ایک بڑے ادارے کا سربراہ بھی ہو سکتا ہے۔ امام سے مراد ایک پنچایت میں فیصلہ کرنے والا وہ بھی ہو سکتا ہے۔ امام سے مراد ایک ایسا انسان جس کو اللہ نے عہدہ دیا ہے اور اپنے عہدے میں بیٹھ کے ان لوگوں کے فیصلے کرتا ہے، اور اس فیصلے میں اگر کبھی کوتاہی کرتا ہے تو رب کی عدالت میں یہ جواب دار ہے، اور اللہ نے اس کو عہدہ دیا ہے اور عہدے میں بیٹھ کے یہ ایسے فیصلے کرتا ہے کہ جس سے اللہ ذوالجلال کا عدل و انصاف قائم کرتا ہے، رب سے ڈرتے ہوئے عدل کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ انصاف کرتا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ ذوالجلال اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے۔ ایک حدیث میں یہ الفاظ ملتے ہیں، اگر کسی علاقے میں، کسی شہر یا بستی کے اندر ایک حد نافذ کر دی جائے، ایک حد مقرر کر دی جائے، اگر کوئی چور چوری کرنے والا ہے اس کا ایک ہاتھ کاٹ دیا جائے، اور اگر کوئی کسی کو قتل کرتا ہے قصاص اس کے بدلے اس کو قتل کر دیا جائے، اگر کوئی کسی کے اوپر تہمت لگاتا ہے اس تہمت کے کوڑے لگا دیے جائے، اگر کوئی شراب پینے والا ہے اس کو کوڑے لگائے جائے۔ اسلامی حدود میں ایک حد نافذ اگر کی جائے تو اس کی برکت کتنی ہوتی ہے۔ اگر کسی جگہ میں 40 دن بارش ہو اور وہاں پہ ان کو جتنی ضرورت ہے اتنی بارش ہوتی رہے، 40 دن آسمان سے قطرے برستے رہے، بارش ہوتی رہے، اگر زمین بنجر ہے اور بنجر زمین ہری ہو جائے، وہ مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے۔ 40 دن آسمان سے صاف بارش ہوتی رہے، اور وہ 40 دن آسمان سے جتنی بارش ہوگی اس سے جتنی برکت اللہ رب العزت زمین پہ نازل کرتے ہیں، ایک حد اگر کسی پہ نافذ کر دی جائے تو اس سے کئی زیادہ اللہ ذوالجلال برکت نازل کر دیتے ہیں۔ آج ہمیں سمجھنے کی دیر ہے کہ ہم کس طرح کے فیصلے کرتے۔ اللہ ذوالجلال نے اگر عہدہ اور منصب دیا ہے، ہم اس کو کس طرح استعمال کرتے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے تو فرمایا تھا القضاۃ الثلاث، قاضی 3 قسم کا ہوتا ہے، اثنان فی النار، 2 جہنم میں جائیں گے، واحد فی الجنہ، 1 جنت میں جائے گا۔ وہ 2 جو جہنم کے اندر جائیں گے وہ کون سے ہیں؟ جو جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا اگر کسی کے پاس فیصلہ چلا جاتا ہے اور اس کو پتہ نہیں ہے
اپنی مرضی سے فیصلہ سنا دیتا ہے، اپنے ذہن کے مطابق فیصلہ کر دیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں نے انصاف کر دیا ہے۔ شریعت کے اندر فیصلہ اور لکھا ہوا ہے، اپنی حد نافذ کر دیتا ہے، اپنی طرف سے فیصلہ مقرر کر دیتا ہے۔ کونین کے تاجدار آمنہ کے لال علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن رب تعالی اس کو جہنم کے اندر ڈال دے۔ اور دوسرا وہ انسان جس کو پتا ہے کہ اس کا فیصلہ یہ ہے، شریعت کے اندر اس کا حکم یہ آیا ہے، قرآن کے اندر اس کا حکم یہ ہے، یہ سب کچھ جانتے ہوئے، سارا علم رکھتے ہوئے وہ جج، وہ قاضی یہ فیصلہ سنا دیتا ہے، اس فیصلے کو رشوت لے کے تبدیل کر دیتا ہے اور اس فیصلے کو کسی اور کے حق میں، ظالم کے حق میں دے دیتا ہے اور اس فیصلے کے اوپر اپنا فیصلہ، اپنی رائے جو ہے وہ مقدم کر دیتا ہے، فیصلہ چینج کر دیتا ہے، تبدیل کر دیتا ہے، کچھ پیسے کھا کے، سود کھا کے اپنا فیصلہ بدل دیتا ہے۔ کل قیامت کے دن آمنہ بلال علیہ السلام فرماتے ہیں رب تعالی اس کو جہنم کے اندر ڈال دے۔ یہ دو ایسے جج ہیں، یہ دو ایسے قاضی ہیں، قیامت کے دن رب تعالی کی جہنم کے اندر یہ ڈال دیے جائیں گے۔ واحد فی الجنہ، اور ایک ایسا انسان جو اللہ کے فیصلوں کے اوپر عمل کرتے ہوئے عدل و انصاف کو قائم کرتا ہے، عدل کرتا ہے، یہ نہیں دیکھتا یہ غریب ہے، امیر ہے، یہ دیکھتا ہے یہ مظلوم ہے، اس کی مدد کی جائے، ظالم کا ساتھ نہیں دیتا، عدل و انصاف قائم کرتا ہے، اللہ سے ڈرتے ہوئے، رب تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے عدل کرتا ہے، انصاف کرتا ہے، اپنے فیصلوں کو انصاف کے اوپر مبنی رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ ذوالجلال اس عدل کرنے والے کو، اس قاضی کو قیامت کے دن رب تعالی جنت کا وارث بنا دے۔